سا پنجرہ تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہیں ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے۔ جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہے ان کے بھی حقوق ہیں، اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا، تو لہذا یہ ٹرائل جو ہے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، پیر ابو الاسناد ذوالقرنین کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے، تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، جبکہ جج صاحب بضد تھے۔ انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے بھی آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں، جو کہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے۔ یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے، کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا، بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے، ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے، اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے پنجرے میں سیل میں بند کیا ہوا ہے، واک کی فیسیلیٹی نہیں ہے، اور یہاں پہ لا کے آپ پنجرہ نما ڈربوں میں بند کر کے ٹرائل کراتے ہیں۔ خان صاحب کی ٹون بھی آج بڑی یعنی کہ سختی، اور وہ جج صاحب کو انہوں نے کہا تھا، جج صاحب نے کہا جی کہ مجھے آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پورے نظامی انصاف سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے، لہذا آج کی کارروائی جو ہے ان ہی بیک گراؤنڈ میں جو ہے ملتوی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ منڈے کی تاریخ ہوئی ہے، آئی ایم شیور نیکسٹ منڈے کی ہیں۔ ہاں البتہ جج صاحب ابھی خان صاحب کو لے کے جیل کے اندر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کے خود جائزہ لوں گا کہ آپ کو کتنی واکنگ سپیس ہم مناسب دے سکتے ہیں۔ آرڈر میں انہوں نے یہ لکھوایا، جیل حکام کو ہدایات دی کہ یہ ان کو واکنگ سپیس سفیشینٹ واکنگ سپیس دے دی جائے، تو لہٰذا اب اس کے بعد جو ہیں جج صاحب دیکھ کے مارک کریں گے کہ یہ ایریا ہیں جہاں پہ وہ واک کر سکتے ہیں۔ شیر افضل صاحب، ایک فیصلہ ججمنٹ ریزرو تھی کہ سماعت جو ہے جیل ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ ابھی آنا باقی ہے، اس دوران ہی فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی شروع ہوگی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کے درمیان فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کا امکان ہے، یا پھر آپ عدالت عالیہ کا انتظار کریں گے؟ آج جو آرڈر ہوا ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہے،
تو لہٰذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈر بنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں؟ جی، خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ آئے سر۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی صاحبان کے سائفر کیس میں کارروائی نقولات کی فراہمی کے لیے مقرر تھی۔ جب عدالت شروع ہوئی تو دونوں ملزمان کو جب لایا گیا تو ان کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں، جو بالکل ایک عدالتی کمرہ جو کہ 10-12 بائی 12 سائز کا تھا، اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنجرہ تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہیں ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے۔ جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ٹرائل جو ہے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، پھر ابو الاسناد ذوالقرنین کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے، تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، جبکہ جج صاحب بضد تھے۔ انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے پھر آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں، جو کہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے۔ یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے، کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا، بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے، ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے، اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے پنجرے میں
सेल में बंद किया हुआ है, वाक की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा-नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ, अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके खुद जायज़ा लूँगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। आर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस, सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया हैं जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं। शेर अफजल साहब, एक फैसला जजमेंट रिजर्व थी कि समाज जो है जेल ट्रायल होना है कि नहीं होना, वो अभी आना बाकी है। उस दौरान ही फर्द जुर्म की आज करने की कार्रवाई शुरू होगी। आइंदा समाज पर मुलजमान के दरमियान फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई का इम्कान है, या फिर आप अदालत आलिया का इंतजार करेंगे? आज जो ऑर्डर हुआ है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और चूंकि इसमें बड़ी लीगल इन्फॉर्मेटिव है, तो लिहाजा अगली पेशी से पहले मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई स्टे हो चुकी होगी, मेरा अंदाजा है। आज खान साहब का मोराल कैसा था? खान का मोराल तो देखिए, खान आज जरा थोड़ा मेरा ख्याल है कि गुस्से में था, और वजह ये थी कि इन्होंने जेल में छोटा सा सेल दिया हुआ है। हमने आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि इनको सुपीरियर क्लास दें, वो भी नहीं दिया है। वॉकिंग स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन नहीं दे रहे हैं, मतलब है रवैया ही उनका। और आज फिर डरबनुमा एक जेल खाना था जो अदालत के साथ मुतसिल था, छोटा सा कमरा। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक और इंसानी डिग्निटी की तवीहीन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। सर, केस से हटके आपकी खान साहब से गुफ्तगू हुई फलस्तीन में जी, चल रहे उस हवाले से? खान साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है सियासी अमूर पे, नवाज शरीफ की इशूज़ पे। वो मैं आज किसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारा मौक़िफ़ बताऊंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आए सर। चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी साहिबान के साइफर केस में कार्रवाई नकुलात की फराहमी के लिए मुकर्रर थी। जब अदालत शुरू हुई तो दोनों मुल्ज़िमान को जब लाया गया तो उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 बाई 12 साइज़ का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया है। और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह इवन दहशतगर्दों को भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफेन की बात समाप्त करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकुलात फराहम करनी थी, जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकुलात फराहम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज्ड है उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है। पीर अबुल हसन जुल्करनैन